العزت نے جب انسان کو تخلیق کیا اس سے پہلے جنات دنیا میں موجود تھے کافی بھاری تعداد میں۔ اب دو باتیں ہیں، انسان کی زندگی چھوٹی رکھی، عمر تھوڑی رکھی، اور جنات کی عمریں بہت زیادہ ہیں اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے۔ ابلیس کو، جس کا نام عزازیل تھا، آسمانوں پہ اس کو جب حکم ہوا کہ انسان کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ اس وقت فرشتوں کا بھی استاد تھا، بڑا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے وہاں سے نکال دیا جنت سے۔ وہ ہمارا شروع دن سے دشمن ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے کیا کہا کہ میں ان کو گھیر کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ اب شیاطین بھاری تعداد میں انسان کو گھیر کے جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انسان کو بھی تو چاہیے کہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرے جو نظر نہیں آتا۔ یہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور جسم میں سرایت کر کے، خون کے اندر گردش کر کے ہمیں وسوسے اور خیالات الٹے سیدھے ڈالتا ہے بچوں میں۔ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وظائف بتائے، اس میں اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آیت الکرسی ہے، بار بار آیت الکرسی پڑھے، ٹھیک ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ اب ایک واقعہ ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، اس وقت یہ دور نہیں تھا لائٹ کا اور یہ گاڑیاں اور کاریں اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس وقت لوگ دیے پہ یا چراغ پہ یا موم بتی کی روشنی میں پڑھتے تھے۔ تو وہ حضرت جی جو ہے نا، وہ حدیث بھی لکھتے تھے، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر بھی لکھتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھے وہ لکھ رہے تھے کتاب کہ رات کے تقریباً 1:30-2 بجے دستک ہوئی۔ جب انہوں نے پوچھا کون، انہوں نے کہا جی آپ سے ملنے آئے ہیں بڑے دور سے، کام کیا ہے؟ بتایا جی ایک ایمرجنسی ہے کہ ہمارا ہو رہا ہے، ہماری شادی ایک ہو رہی ہے تو نکاح پڑھانا ہے۔ تو اس وقت ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ ابھی جاگ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس آ گئے، آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ چلیں تو نکاح کی تقریب کروانی۔ انہوں نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے؟ کسی جگہ بھی یہ ٹائم ایسا ہے کہ کسی جگہ شادی نہیں ہوتی۔ اس دور میں دن کے وقت شادیاں ہوا کرتی تھی، صبح کے وقت شادیاں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال کافی اصرار کے بعد وہ ان کے ساتھ راضی ہو گئے جانے کے لیے۔ ان کے پاس گھوڑے تھے، دو آدمی تھے الگ الگ گھوڑے پہ سوار۔ ایک نے اپنے پیچھے بٹھا لیا گھوڑے پہ۔ اب گھوڑا لے کے جب چلے تو عجیب ان کو محسوس ہوا۔ عام گھوڑا تو آرام سے چلتا ہے نا، جتنا بھی تیز دوڑے تو 1 قدم 2 قدم، ایک مطلب میٹر کے فاصلے پہ قدم ہوتا ہے اس کا۔ اور وہ ایسا گھوڑا تھا کہ 1 قدم یہاں سے اٹھایا تو وہ یادگار جا کے رکھا، دوسرا قدم وہاں سے اٹھایا تو پچھلے سائڈ پہ رکھا، یعنی 3-4 قدموں میں لاہور کراس۔ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا گھوڑا اور اتنے لمبے لمبے قدم اٹھا رہا تھا۔ حضرت جی گھبرا گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتے، نہ گھوڑا انسانوں والا گھوڑا ہے، یہ تو کوئی خاص گھوڑا ہے۔ وہ تھوڑے سے گھبرائے، انہوں نے کہا گھبرائے نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال چند ہی منٹوں کے بعد وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں 2-4 قدم اس طرح گھوڑے نے اٹھائے، جنگل کے وسط میں چلے گئے ایک میدان میں۔ وہاں پہ شامیانے لگے ہوئے تھے، انسانی شکل میں بہت سارے لوگ اکٹھے تھے۔ حضرت جی سمجھ گئے کہ یہ جنات ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے گھوڑے سے اترتے ہی حضرت جی کو دونوں سائڈوں سے پکڑ لیا، پکڑ کے سیدھا اسٹیج کی طرف لے گئے۔ اسٹیج پہ ان کا بادشاہ بیٹھا تھا، جنات کا شہنشاہ بادشاہ۔ اس کے سامنے لے گئے کہ جی یہ قاتل ہے اور اس نے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے، تو جو قاتل کی سزا ہوتی ہے وہ اس کو سزا دیں، قتل کا بدلہ قتل، اس کو قتل کریں، آپ آرڈر کریں، ہم قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات کیا ہوئی ہے؟
حضرت جی نے پوچھا کہ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا. پھر ایک صاحب بولے کہ جی اس نے میرے بچے کو بیٹے کو قتل کیا ہے. وہ ان کی کتاب کے اوپر چھوٹا سا کیڑا بن کے نا کھیل رہا تھا. جنات ہمیں نظر نہیں آتے, وہ شکل کوئی بھی اختیار کر سکتی, چونٹی سے چھوٹا. بعض اب آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے حشرات گھوم رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ چھوٹا سا کیڑا بن کے نا وہ کھیل رہا تھا ان کی کتاب کے اوپر. انہوں نے انگلی رکھ کے اس کو مسل دیا, انہوں نے قتل کر دیا. تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو کہ قاضی کو بلاؤ. ایک اور جن کو لایا گیا, بہت بڑھاپے میں تھے, ضعیف تھے, دونوں سائڈوں سے ان کو پکڑ کے لا رہے تھے لوگ, بڑی مشکل سے قدم اٹھا کے چل رہے تھے. جب وہاں پہ آئے تو ان کے سامنے کیس رکھا گیا. انہوں نے تھوڑی دیر سوچا, پھر کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ بندہ قاتل نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے ایک جن کے بچے کو قتل نہیں کیا, اس نے ایک کیڑے کو مارا ہے. اب وہ چونکہ اصل شکل میں نہیں تھا, کیڑا تھا. اب کیا پتا کیڑا جن ہے یا باقی کیڑا ہے, ہمیں کیا پتا. تو اس لیے یہ قاتل نہیں ہے, اس کو باعزت بری کیا جائے. اب بچوں بات یہ ہے, اللہ کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں. اب اس میں ان جنات بھی شکل اگر چینج کر کے آ جائے, آپ لوگوں کا یہ ہے کہ کسی جاندار کو مارنا نہیں ہے جان سے, کوشش کریں ویسے اس کو ہٹا دیں. کتاب کے اوپر کوئی کیڑا ہے, کوئی ایسی چیز آ گئی, اس کو مکھی اڑا دیں. کیڑا ہے اس کو ویسے جھاڑ دیں, سائڈ پہ کر دیں, ٹھیک ہے نا. جنات ہمارے کھلے دشمن ہیں اور یہ ہر طرح سے ہمیں وار کرتے ہیں ہمارے اوپر, ہمیں جہنم کا ایندھن بناتے ہیں, ہماری سوچ کو بدلتے ہیں, گناہوں پر ہمیں آمادہ کرتے ہیں. کوشش کریں کہ ان کی کسی وار پہ بھی آپ مطلب وار میں نہ آ جائیں. ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے. آیت الکرسی بار بار پڑھیں, چاروں کل ہیں وہ بار بار پڑھیں, پھر انشاءاللہ آپ ان کے شر سے بچ جائیں گے.